السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل نہیں پایا ٹائم پر، آج منڈے ہے، منڈے میں آپ کو مل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سفر کی مشغولیت کی وجہ سے بالکل موقع نہیں ملا ریکارڈ کرنے کا، لیکن اب منڈے میں صبح کے ٹائم میں آپ لوگوں کے لیے سنڈے ایپیسوڈ ٹیرس پر ریکارڈ کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں مفتی آصف صاحب۔ آج کے سنڈے ایپیسوڈ کے سوالات کے جوابات میں اور مفتی آصف صاحب آپ لوگوں کو دیں گے۔ آج استنبول میں ہمارا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے اور آج بھی ہم لوگ بہت ساری زیارتیں کرنے والے ہیں، خاص طور پر حضرت یوشع علیہ السلام اور جو عثمانی سلطنت کے 36 خلیفہ تھے، ان مقامات ان کی مزارات کی زیارت، اور جو ہانلی بازار ارطغرل غازی سیریل میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس کی بھی ہم لوگ زیارت کریں گے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور ٹرکی کی یہ پوری سیریز جو ہے نا، میرے چینل پر بھی اور مفتی صاحب کا جو چینل ہے آسان دین چینل، اس پر بھی یہ ساری ویڈیوز آئیں گی۔ آپ آسان دین چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، بہت اہم ویڈیوز مفتی صاحب ماشاءاللہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ چلیں سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کچھ شارٹ سوالات ہی آج لیے جائیں گے کیونکہ چلچلاتی دھوپ میں آپ کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے دیا جا رہا ہے۔ ویسے تو یہ دھوپ ایسی ہے کیونکہ برابر میں سمندر ہے، آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بلیک سی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا آتی رہتی ہے تو یہ دھوپ کی جو تپش ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پہلا سوال، مہجبی منصوری کاسگنج سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر ایک چمگادڑ آئی اور پنکھے سے کٹ گئی اور اس کے خون کی چھینٹیں برتن میں گئیں، سارے برتن خون کی چھینٹوں میں ہو گیا، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ خون جہاں جہاں لگا ہے اس جگہ کو دھو، پنکھے کو دھو اور اپنی زندگی گزارو۔ اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی ایک چمگادڑ آ گئی غلطی سے گھر میں، وہ پنکھے سے ٹکرا کے کٹ گئی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی اب پورے گھر میں خون ہی خون ہو گیا تو اوہو کچھ غلط ہوگا۔ یہ اسلامی تعلیمات بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوا تھا، ایک مرتبہ چھت پہ کبوتر پلا ہوا تھا، وہ آیا نیچے، پنکھا چل رہا تھا، پنکھے سے کٹ گیا وہ، ہم نے جلدی سے پنکھا بند کیا، وہ گھائل بھی ہو گیا۔ جب ظاہر کوئی پرندہ پنکھے سے ٹکرائے گا تو اس سے خون ہی تو نکلے گا، کوئی پانی تو نکلے گا نہیں، خون نکلا، اب وہ ادھر ادھر چلا گیا۔ تو اس میں کوئی یہ لینا کہ خون ہو گیا پورے گھر میں، کوئی بری چیز اگر پورے گھر میں ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کچھ برا ہوگا آپ کے ساتھ۔ یہ غیر مسلموں کی تعلیم ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو برتنوں پہ خون آ گیا، اگر گھر پہ خون آ گیا اور جو پنکھے پہ لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ اب لوگ تو کچھ بھی بولیں گے کیونکہ آج کل جو ہے نا اسلامی تعلیمات لوگوں کے پاس نہیں ہے، اس علم لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں، جو بھی غلط انہوں نے دیکھا تو بولنے لگتے ہیں وہ بہت غلط ہوگا اب تمہارے ساتھ، اچھا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اب تو بہت اچھا ہوگا۔ تو اچھے اور برے کا مدار اس پر نہیں ہے، اچھے اور برے کا مدار اس پر ہے کہ آپ اسلام کو فالو کر رہے ہو۔ اسلام کو فالو کر رہے ہو تو جتنا برا ہو وہ اچھا ہے، اور اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہو تو جتنا اچھا ہو رہا ہے وہ برا ہے آپ کے لیے۔ تو یہ بالکل سمپل سا کانسیپٹ تھا۔ چلیے، ریشما چودھری پوچھتی ہے، میں نے خواب میں دیکھا ایک چوہا میں نے پکڑ لیا ہے پنجرے میں، بٹ وہ چوہا پنجرے سے نکل کے بھاگ گیا ہے۔ اب اس کی تعبیر بہت سے لوگوں نے بولا ہے کہ بہت بری ہوتی ہے، اب میں کیا کروں؟ کوئی ریپلائی کر دیں پلیز۔ ہم مفتی صاحب چوہا دکھے لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، اس سلسلے میں ایسا کوئی بھی خواب دیکھے تو آداب میں ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے خواب دوسروں کو بیان بھی نہ کریں کہ یہ خواب دیکھا ہے، وہ خواب دیکھا ہے۔ برا خواب دیکھے تو فوراً سنت ترتیب پر اٹھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ کر دونوں طرف دھتکار دیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ خواب یا تو محبت کرنے والے اور عقل مند ہی کو بیان کرنا چاہیے۔ اب یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے تو اس طرح آپ کا یہ خواب پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ برا خواب دیکھیں تو اس کو بیان بھی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیں۔ اب یہ چوہے چوہیاں یہ خواب تو نارمل دکھ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ سوچو کہ یار یہ کیوں دکھا، تو پچھلے دن دیکھے تھے 2 چوہے، اب دیکھیں گے آپ کو 4 چوہے، ٹینشن میں آ جاؤ گے۔ 4 چوہوں کے ساتھ یہ 8 ہوتے رہیں گے اور آپ 10 جگہ بیان کرو گے، 10 پرابلمس آپ کو کوئی بتائے گا، مائنڈ آپ کا الگ ٹینشن میں آئے گا، ٹینشن کی وجہ سے مفتی صاحب اور خواب ڈینجرس دکھیں گے، آپ سوچو گے یار اس کی تعبیر نکلے گی۔ تو اسی لیے اتنے زیادہ ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ ویسے ہی خواب ہوتے ہیں جو نیند میں غافل ہونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے دکھ جاتے ہیں۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ سوتے وقت جو دعائیں ہیں وہ سب چیزیں پڑھ کر سوئیں، تو انشاءاللہ ان سب چیزوں سے بھی حفاظت ہوگی۔ جی،
حافظ عادل صاحب یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں آپ کو کب سے 11 سنڈے کمنٹ باکس میں میسیج کر رہا ہوں بٹ آپ میسیج کا کوئی رپلائی نہیں دے رہے ہیں. واٹس ایپ پر بھی کافی مرتبہ رپلائی کیا رہے. بھائی حافظ عادل صاحب آپ تو ماشاءاللہ ہمارے فیروز آباد کے ہیں, تو ایک دو بار اگر آپ کا رپلائی نہیں آ پایا دوبارہ آپ میسیج کریے, آپ گھر آ جاتے ہے نا, آپ ہماری مسجد آ جاتے. ماشاءاللہ حافظ عادل صاحب ہیں یہ, اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب بڑا آدمی بنائے. سبھی لوگ دعا کریں. میں نے آپ کو آج سے قریب 25 دن پہلے واٹس ایپ میسیج کیا تھا دونوں نمبر پر, آپ نے اب تک میسیج ہی نہیں کیا. انہوں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں کہ عشاء کی 4 سنت پڑھی ہیں, ذرا تفسیر سے بتائیں. کیا نبی نے عشاء کی 4 سنت پڑھی ہیں پہلے کی؟ جی, ویسے ان 4 رکعتوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے, لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سنت کا علم ہمارے عمل میں اضافے کا باعث ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ علم کی وجہ سے ہمارے عمل میں کمی آ جائے. یہ بات ٹھیک ہے کہ روایات کے اعتبار سے وہ 4 سنتیں ثابت نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے, تو پڑھنے میں کیا حرج ہے. اور اس میں جو ہے نا اس کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے. غیر مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے, بلکہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ حضور نے پڑھی ہیں, اسی لیے اس کو سنت غیر مؤکدہ کہا گیا ہے. بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہیں, اسی لیے تو ان کو سنت غیر مؤکدہ کہا گیا ہے. اگر یہ صحیح اور صحیح حدیث سے ثابت ہوتی تو ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا. ٹھیک ہے. نمبر 2, قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. پہلے کے لوگ نماز کیسے پڑھتے تھے, نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ کیونکہ پہلے تو قرآن نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو اس کا دیکھو سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اس زمانے کی جو شریعت ہوگی اور اس زمانے کے جو پیغمبروں کے پاس جو کتاب ہوگی, تو 5 وقت کی نمازیں تو اس امت پر فرض تھیں. پہلے کی امتوں پر ایسے نماز 5 ٹائم کی فرض نہیں تھی. تو اس وقت جو نماز پڑھنے کے طریقے ہوں گے, تو اس وقت کے پیغمبروں پر جو کتاب نازل ہوئی ہوگی وہی کتاب کا کچھ حصہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہوگا. تو قرآن شریف نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگ اب دوسرے زمانے کے لوگ دوسرے پیغمبروں کے زمانے کے امتی جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, بلکہ جس زمانے میں جو پیغمبر آئے اور جس پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی, جو صحیفے آئے, اللہ نے اسی میں سے کچھ نہ کچھ پڑھنے کا حکم دیا. کیونکہ ان تمام آسمانی کتابوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ توحید ہوتی ہے, وحدانیت ہوتی ہے, اللہ کی بڑائی ہوتی ہے, کبریائی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا جی, اگلا سوال یہ مفتی صاحب نارمل لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ میرے گھر میں بہت لال چیٹی ہو رہی ہیں, ذرا کچھ کھلا رہ جائے فوراً اس پہ حملہ کر دیتی ہیں. ایسے ایک تو لوگ بتاتے ہیں ایسے حملہ کر دیتی ہیں. اس سے پہلے وہ بتا رہی تھیں کہ چمگادڑ کٹی تو جو ہے پورے گھر میں خون ہی خون ہو گیا, کپڑوں پہ خون, برتنوں پہ خون. یہ بول رہے ہیں پورے گھر پہ حملہ کر دیتی ہیں. یعنی آدمی کو اگر بتاؤں تو وہ سوچے گا کہ یار بتاؤ چیٹیا ہے یا کوئی واقعی میں شیطان آ گیا ہے, حملہ کر دیتی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب آپ؟ جی, اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بھی گھر کو صاف صفائی اور پورا اہتمام ہر چیز کو اس کے بہت ساری چیزیں اس طرح کے مسائل ہماری اپنی بے ترتیبی اور ڈسپلین کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی بھی چیز کدھر بھی رکھ دیں, بے ترتیب رکھ دیں, تو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. بہرحال ہم آپ کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں. 19ویں پارے کی ایک آیت ہے. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جب یہ مسئلہ ہونے گیا تو انہوں نے یہی جو قرآن مجید میں آیت ہے فرمایا, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. یہ آیت کا حصہ آپ پڑھیں, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. 7 مرتبہ پڑھ کر اس جگہ پر دم کر دیں, انشاءاللہ وہ چونٹیاں بھاگ جائے گی. اور اگر آپ چاہو تو مارکیٹ جاؤ, کچھ اچھے سے چیٹی بھگانے کے آج کل بہت آتے ہیں, وہ لے آؤ. اور ہمارے دارالعلوم میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے کمرے میں بہت نکلتی تھی, تو ہمارے ایک ساتھی نے شاید ہلدی کا بھی نسخہ بتایا تھا, تو آس پاس ہلدی ڈال دی تو بھاگ جاتی تھی. دعا بھی پڑھ لو اس کے ساتھ ساتھ, پھر بھی نہ بھاگیں تو کچھ اور لے آؤ ان کو بھگانے کا. ٹھیک ہے, چلیے. اچھا, اقرا پوچھتی ہیں مفتی صاحب سنت عادیہ کیا ہوتا ہے, یہ ورڈ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے ایک مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی, دسترخوان بچھانا سنت ہے یا نہیں ہے, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سنت عادیہ میں سے. دیکھو سنت عادیہ کہتے ہیں یعنی وہ طریقہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یا حضور کی عادت تھی. جیسے حضور کو جو ہے نا دودھ پسند تھا تو یہ سنت عادیہ کہلائے گا. حضور کو کلیجی پسند نہیں تھی تو کلیجی کھانا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہوگی, لیکن کیا ہے وہ حضور کی عادت نہیں تھی, حضور کو وہ پسند نہیں تھی. تو جو چیز حضور کو طبعی طور پہ پسند ہوتی ہے تو اس کو سنت عادیہ کہا جاتا ہے. اور باقی مفتی صاحب بھی کچھ اس میں بتائیں کہ مفتی جی صاحب بالکل صحیح ہے کہ جو عام عادتاً زندگی کے جو روٹین کا حصہ رہتا ہے وہ آپ علیہ السلام نے اگر
عمل کیا ہے تو وہ سنت عادیہ ہے۔ اب جیسے حضور کو دودھ بہت پسند تھا، تو کوئی آدمی اگر اس پہ عمل کرے حضور کی محبت میں، بہت اچھی بات ہے۔ مان لیجئے کسی کو دودھ پسند نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سنت کو چھوڑنے والا کہلائے گا، یہ کہا جائے گا کہ یہ حضور کی سنت عادیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سنت عادیہ کا اہم لفظ اسی لیے ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کا حکم تاریک سنت، یعنی سنت چھوڑنے والا وہ نہیں ہے۔ مین سنت عادیہ کی تقسیم اسی بات کو بتانے کے لیے جی، کہ وہ چیزیں جو حضور کو طبعی طور پہ پسند تھی، ٹھیک ہے۔ چلیے، ذیشان خان کہہ رہے ہیں آپ اور پیاری عافیہ اور جو مفتی صاحب کے ساتھ ترکی گئے ہیں وہ بھی خیریت سے ہوں گے۔ مفتی صاحب آپ سے میرے 2 سوال ہیں۔ الحمدللہ سب عافیت سے ہے، خیر و عافیت۔ آپ لوگوں کی ہزاروں لوگوں کی دعائیں شامل ہیں تو بھلا کیا ہو سکتا ہے۔ چلیے، نمبر 1، کیا کوئی بڑا گنہگار مسلمان بھی پیارے حضور پر درود پڑھے تو کیا قبول ہوتا ہے؟ دیکھو، دل سے جو بھی کیا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے اللہ کے یہاں۔ اخلاص اللہ کو پسند ہے، اور یہ اخلاص جس چیز میں بھی ہوگا اللہ کو وہ چیز پسند ہے۔ نمبر 2، کوئی مسلمان بندہ حج کرنے جاتا ہے، اس کے والدین جیوت ہوں اور والدین نے حج نہیں کیا ہو، اور وہ اپنے والدین سے حج کی اجازت نہیں لیتا تو پھر اس کی حج کی قبول ہو جائے گا؟ مفتی صاحب، یہ ہمارے یہاں بڑا گڑبڑ چلتا ہے کہ عمرے پہ پہلے میں اپنے اماں ابا کو بھیجوں گا، حج پہ پہلے میں اپنے اماں ابا کو بھیجوں گا۔ چلو، عمرے کا تو سمجھ میں آتا ہے، سنت چیز ہے۔ حج کے بارے میں بھی لوگ یہ کرتے ہیں، اور دنیا کہتی بھی ہے یار اپنے اماں ابا کو لے کے نہیں گیا، خود اکیلا بھاگتا جا رہا ہے۔ تو والدین آپ کے جیوت ہو نہ ہو، مفتی صاحب ذرا لوگوں کو رہنمائی کریں۔ جی، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حج جو ہے وہ مسلمان کے 5 جو ضروری بنیادی اور بیسک چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے، اس میں سے حج ہے۔ اب حج ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دیکھو، اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ابا نے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد میں پڑھوں گا، نہیں۔ ابا پر الگ فرض ہے، مجھ پر الگ فرض ہے، وہ اپنی پڑھیں گے، میں اپنا پڑھوں گا۔ اسی طرح حج کا نظام اور معاملہ ہے، مسئلہ ہے کہ اگر ابا پر فرض نہیں ہوا ہے اس لیے کہ وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، بیٹے پر فرض ہو گیا ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ابا کریں گے تو ہی بیٹے کا حج ہوگا، یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ بالکل بالکل، تو اسی لیے اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ لوگوں کی پرواہ مت کرو، اور آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے آپ کے اوپر ایک عبادت فرض کی ہے، اس کو جتنی جلد از جلد ہو سکے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ آج کل تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ جب تک سب بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہوگی تب تک حج پہ نہیں جائیں گے، بوڑھے ہونے کے بعد حج پر جائیں گے۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے، جب فرض ہو جائے فوراً کر لیا جائے۔ اور اس زمانے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، جتنا ڈیلے کریں گے اتنی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں۔ جی، اچھا، سونا انصاری کہہ رہی ہیں اگر مامی کا دودھ پھپھو کے بچہ پیے گا اور پھپھو کا دودھ مامی کا بچہ پیے گا تو بیبی ہونے کے بعد کیا اس لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ رضائی بھائی بہن کہا جاتا ہے کہ کسی ایک کی ماں کے دوسرا بچہ کوئی دودھ پی لے، تو یہاں تو دونوں کے ایک بچے نے دونوں کا دودھ پیا ہے، تو یہ دونوں رضائی بھائی بہن کہلائیں گے، اور ان کی جو اولاد ہوگی وہ آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، ان کا آپس میں تو مفتی صاحب نکاح ہو جائے گا، کیونکہ دونوں نے دودھ پیا ہے، ان دونوں کا نہیں ہو سکتا جی، لیکن چونکہ یہ دونوں بھائی بہن ہیں تو ان کی جو اولاد ہوگی وہ کزنس کہلائے گی، تو اولاد کا تو ہو سکتا ہے لیکن ان دونوں کا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، عالیہ نور، چہرے کے بالوں کے لیے کچھ بتائیں جس سے بال ختم ہو جائیں۔ آج کل بہت ساری کریمز آ رہی ہیں، بہت سارے ایسی دوائیاں آ رہی ہیں، تو خواتین کے چہرے پر اگر بال ہے تو اس کو کلیئر کرا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب کے ذہن میں کچھ ہو تو مفتی صاحب بتا دیں۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ اب اس کے جو بھی اسباب ہے یہ تو سبب کے درجے کے اور علاج کے درجے کی چیز ہے۔ بیوٹی پارلر اب تو ہر گلی میں کھلے ہوئے ہیں اور عورتیں وہ سب کرا ہی رہی ہیں۔ ایک اچھا سا آپ دیکھیے، علاج کرائیے۔ ڈیلائٹ فل، پلیز کوئی بتائیے کہ میں مفتی صاحب سے سوال کہاں کروں؟ عجیب بات ہے، یعنی آج بھی ہمارے اتنے سنڈے ایپیسوڈ گزرنے کے بعد بھی اور یوٹیوب اتنا عام ہو چکا ہے اس کے بعد بھی لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ سوال کہاں کریں۔ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہو نا تو کمنٹس لکھ کے آ رہا ہوگا نیچے، تو کمنٹس میں جائیے، کمنٹ باکس اوپن کیجئے اور اس میں وہ سوال اپنا لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بار نہیں لیا جائے تو دوسری بار لکھیے گا، انشاءاللہ سوال لے لیا جائے گا۔ اچھا، وسیم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا بہت ہی اہم سوال ہے، ضرور لیجیے گا ایڈمن صاحب۔ میرا انٹرنیٹ کیفے کی دکان ہے تو اس میں منی ٹرانسفر کا کام کرتا ہوں، تو اس میں کسٹمر سے 1% منافع کماتا ہوں، تو کیا وہ پیسہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو شدھ تو نہیں نہ کہلائے گا؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھو، اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ آپ، علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک اماؤنٹ فکس کر دو، 1% نہیں، آپ ایک
طے شدہ آپ ایک رقم طے کر دو کہ بھائی 1000 روپے ٹرانسفر کرانے کی میری فیس یہ ہے، 1000 سے لے کے 10,000 تک ٹرانسفر کرانے کی فیس یہ ہے. یہ نہیں کہ 1% نہیں، کیونکہ آپ اس کے ساتھ تجارت نہیں کر رہے ہو مفتی صاحب. صحیح بول رہا ہوں نا بالکل. جی جی. کیونکہ آپ اس کے ساتھ تجارت نہیں کر رہے ہو. آپ کی جو فیس ہے وہ آپ فیس رکھ دو، یعنی 1000 سے لے کے 10,000 تک میری فیس اتنی ہے، 10,000 سے لے کے 20,000 تک میری فیس اتنی ہے. ٹھیک ہے. منافع 1% یہ غلط ہو جائے گا، پھر یہ سود کے درجے میں آ جائے گا. تو اسی لیے آپ فیس رکھو آپ. ٹھیک ہے. فیس آپ رکھنے کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے اس میں آپ ورک کرتے ہو اور منی ٹرانسفر کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے اچھا خاصا، پورا فارم وغیرہ فل کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، پھر ITR بھرنا، پھر گورنمنٹ کو شو کرانا. تو اس کے لیے آپ اپنی فیس رکھ سکتے ہو، 1% منافع رقم میں سے نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. تو اس طرح تو پھر ٹھیک ہے، جائز ہو جائے گا. اور منی ٹرانسفر کی چونکہ ایک ضرورت ہے، تو اسی لیے یہ کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، بشرطے کہ آپ تھوڑا سا خیال رکھیں اور اس کو سمجھنے کے لیے اپنے دیگر قریبی علماء کے پاس جائیں. ہاں وہ علماء جو اب تک منی ٹرانسفر اور مفتی صاحب سوشل میڈیا کے تھوڑے سے جو اور کام ہیں اس پر ان کی نظر نہیں ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ حرام ہے. کیونکہ 10,000 آدمی ٹرانسفر کر رہا ہے تو 1,000 یا 500 ایکسٹرا لے رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو پیسے لے رہا ہے، پیسے بھیج رہا ہے، تو یہ 500 زیادہ لیے اس نے ناجائز. حالانکہ وہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کو جب بتاؤ گے کہ میرا یہ ورک رہتا ہے، آپ جب بولو گے پیسے کا پیسہ دوسرے کو دینے کا، تو وہ بتانے میں پوچھنے میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی ٹرانسفر کرنے کی جو فیس ہے وہ رکھو آپ. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. مفتی صاحب کے ذہن میں کچھ ہو تو مفتی صاحب بھی عرض کر سکتے ہیں. تو مفتی صاحب آج کے لیے بس یہی سوالات کافی ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں نکلنا بھی ہے. اور کچھ آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کتنی محنت سے آپ کے جواب دے رہے ہیں دھوپ میں بیٹھ کر، اور بہت اچھے ویڈیو مفتی صاحب یہاں بنا رہے ہیں. ترکی کی مختلف مقامات کی زیارت ہم لوگ کر رہے ہیں. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مفتی صاحب نے جتنی باتیں بتائی ہے اور جتنی زیارتیں ہم آپ کو کرائیں گے بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھیے. انبیاء کرام علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم، ان سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں. نبی کی چیز کو دیکھنا، نبیوں کی چیز کو محبت سے دیکھنا، یہ بھی ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث ہے. اس لیے آپ تمام حضرات سے دیکھنے کی درخواست ہے، اور ہمارا آسان دین چینل ہے اس کو بھی ضرور وزٹ کریں. جی مفتی صاحب. اور کیا بول رہا تھا مجھے، اور بھی انشاءاللہ باتیں ہم آپ لوگوں سے زیارت کے تعلق سے ضرور جڑے رہیں. جی بالکل بالکل، دل چاہے نہ چاہے ان چیزوں کو ضرور دیکھیے گا. اور دیکھیے انشاءاللہ اب تو ویڈیوز بہت اچھے سے آنے والی ہیں، اب تک نہیں آ پائی ہیں. حالانکہ لوگوں نے کہا بھی ارے بھائی آپ وہ ارطغرل غازی کے مزار پہ جائیں، عثمان غازی کے مزار پہ جائیں، وہاں پہ بھی انشاءاللہ جائیں گے. لیکن ہماری فرسٹ پرائیورٹی جو ہونا چاہیے وہ پیغمبر ہونا چاہیے، وہ صحابہ ہونا چاہیے. تو ہم نے فرسٹ پرائیورٹی پر عمل کرتے ہوئے ہم پیغمبروں کی سرزمین پر گئے، جہاں پر بہت سارے پیغمبروں کے متبرکات رکھے ہوئے ہیں. جو پیغمبروں سے منسوب چیزیں وہ ہم نے دیکھی ہیں. اب یہ سیکنڈری چیزیں ہیں جس کے لیے اگر وقت ہوگا تو انشاءاللہ جایا جائے گا. تو آپ لوگوں سے بس دعاؤں کی گزارش ہے، اسی طرح سے پیار دیتے رہیے، اسی طرح سے ویڈیوز دیکھتے رہیے اور محبتیں برساتے رہیے. دعائیں ہم لوگوں کے لیے کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کے سفر کو بڑے آسانی کے ساتھ ہمارے لیے راستے اس کے بنا دے. یہ سفر کی ویڈیوز دیکھنا بڑا آسان لگتا ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مفتی صاحب تو بہت مزے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ارے دیکھو مفتی لوگوں کے کیسے مزے آ رہے ہیں. لیکن یقین مانیے کہ جو مزے والی چیزیں وہ تو ہم نے ابھی تک دیکھی بھی نہیں ہیں. مزے والی جو چیزیں ہیں تو اس کے فوٹوز الگ ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز کی کیفیت الگ ہوتی ہے. تو یہ بڑی قربانیوں والا سفر ہے، اور خاص طور پر سانلی عرفہ جو ہمارا جانا ہوا وہ بہت قربانیوں کے ساتھ جانا ہوا تھا. اس پر انشاءاللہ ہم پوری ایک الگ سے ویڈیو آپ لوگوں کو بنا کر دکھائیں گے کہ اس طرح کی جو ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں 5-10 منٹ کی، 5-10 منٹ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے کتنا سارا وقت اور کتنی ساری محنت، کتنا سارا پیسہ، کتنی ساری طاقت دینی پڑتی ہے. دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.